خصوصا على أفضل الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق والصفاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. برادران ملت اسلامیہ، قابل خود بزرگوں، نوجوان دوستوں، سنی دعوت اسلامی کے عزیز مبلغین اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ سے مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے و ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر لیں. پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ کرام اجمعین وبارک وسلم دائما ابدا سرمدا. اپنے معمول کے مطابق درود و سلام جس طرح سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرات، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے عادات اس عبقری اور عظیم شخصیت کی تاریخ پیدائش کے ہیں جس کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر اکٹھا ہیں. ان کے ولادت طیبہ کے موقع پر جشن ولادت کا اہتمام کرتے ہوئے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور خراج محبت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر آئے ہیں، اور آج انہی کی ذات ستودہ صفات کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوگی، اس لیے کہ مکمل گفتگو تو مجھ جیسا کم علم کر ہی نہیں سکتا. تھوڑی بہت جو مجھے شدھ بدھ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ان کے علمی کارناموں سے متعلق اور ان کے ہندوستان اور بیرون ہندوستان ان کی ذات کے حوالے سے عوام اہل سنت اور خواص اہل سنت پر پڑنے والے اثرات پر مشتمل کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور مشورہ یہ دوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا جب ذکر کیا جائے تو خاص طور پر ان کے جو نصیحتیں ہیں اس پر بھی عمل کرنے کا ارادہ کیا جائے، اس لیے کہ محفلیں ایک زمانے سے ان کے نام کی ہم محفلیں سجا رہے ہیں، ان کے نام کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں، مگر جو لائحہ عمل انہوں نے ہمارے لیے مرتب کیا تھا اور جو رہبری کا راستہ انہوں نے ہمارے لیے تجویز کر دیا تھا، اس راستے کو ہم نے یکسر فراموش کر دیا ہے. اگر آج اس راستے پر ہم چلتے، اگر ان کے بنائے ہوئے اصول پر آج ہمارا عمل ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوئی ہوتی. آپ دنیا کے اندر ہی نہیں، دنیا کے اندر بات آپ چھوڑیں،
यहाँ अपने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पसमादा हम हैं, सबसे ज़्यादा गुर्बत ज़दा हम हैं, सबसे ज़्यादा तंगदस्ती की बीमारी लिए हम हैं, सबसे ज़्यादा लाइल्मी का शिकार हम हैं, सबसे ज़्यादा जहालत हमारे अंदर पाई जाती। अगर हमने आला हज़रत को समझा होता, उनके लाहे अमल को अगर हमने अपनी ज़िंदगी में दाखिल किया होता, तो कसम खुदा की आज हमारे माशरे में हमारे बच्चों में से हमारा एक बच्चा भी जाहिल नहीं होता, बल्कि पढ़ा लिखा इंसान होता, आज का एजुकेटेड इंसान होता या इल्म का माहिर इंसान कहलाता। इसलिए कि वो ऐसी शख्सियत थे सैयदना आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इल्म के माहिर थे और इल्म का ख़जाना लुटाने वाले थे। अपने तो अपने हैं, दूसरे भी उनसे इक्तिसाब फैज़ करते हुए नजर आते हैं, इक्तिसाब इल्म करते हुए नजर आते हैं। ज़िंदगी भर जो आला हज़रत को गालियाँ देते रहे, ज़िंदगी भर जो आला हज़रत को बुरा भला कहते रहे, ज़िंदगी भर जो आला हज़रत को और मुत्तबईन आला हज़रत को बिदअती कहते रहे। उनके यहाँ भी जब कोई मसला दरपेश होता था तो वो इस्तिफ्ता की शक्ल में बरेली की तरफ रुख किया करते थे और वहाँ पर मसला पूछते हुए नजर आते थे। उनके कुतुबखाने में, उनके इफ्ता के कुतुबखाने में आला हज़रत की लिखी हुई फतावा रज़विया शरीफ सबसे ऊंचे मकाम पर रखी हुई नजर आती। और जब पूछने वाले ने उनसे पूछा और सवाल करने वालों ने उनसे सवाल किया कि आप तो मौलाना अहमद रज़ा की बुराई करते हैं, आप तो उनकी मुखालफत करते हैं, ये फतावा रज़विया आपने क्यों रखी है? तो कहा बात दरअसल ये है कि मौलाना अहमद रज़ा के फतावे में हमें हवाले बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, हमें तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उनकी किताब जब हम देखते हैं तो हवालों का अंबार हमारे सामने आ जाता है। इसलिए हमें उनकी किताबों का रखना हमारे लिए मजबूरी है, हम रखते हैं और उन्हीं की किताबें देखकर हम भी फतवा दिया करते हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक फतवे की बात नहीं है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेइंतहा उलूम व फ़ुनून से नवाजा था। कुछ उलूम तो ऐसे थे जिसे आला हज़रत को उनके वालिद से मिले थे, उनके वालिद से जो उलूम मिले उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद है। हज़रत अल्लामा नक़ी अली ख़ान अलैहि रहमतुल रिज़वान जो आला हज़रत के वालिद मोहतरम हैं, वो खुद आला हज़रत को पढ़ाते थे और 14 साल 13 साल 8 महीने तक आला हज़रत अपने वालिद मोहतरम से पढ़ते रहे। हाँ, कुछ इक्तिसाब फैज़ किया था दूसरे उलमाए किराम से, सैयद आले रसूल महरवी रहमतुल रिज़वान से, और दूसरे एक दो असातिज़ा हैं जिनसे इक्तिसाब फैज़ किया था सैयदना आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। अपने वालिद से जिन उलूम फ़ुनून में आला हज़रत ने दस्तरस हासिल की उनकी तादाद 23 बताई जाती है। और जब हम आला हज़रत की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो आला हज़रत को 55 उलूम फ़ुनून पर बाज़ाब्ता दस्तरस हासिल थी और महादत ताम्मा हासिल थी, इसमें कोई शक नहीं। 55 उलूम फ़ुनून, वो पुराने ज़माने का 55। अगर आज उसकी तशरीह की जाए, अगर आज उसको लोगों के सामने पेश किया जाए, अगर आज उसको और ज़्यादा डिवाइड किया जाए और उसे तकसीम किया जाए तो तकरीबन 150 फ़ुनून सामने आते हैं निकल करके। इल्मे लोगारिथम, इल्मे सीजात, इल्मे रियाजी, इल्मे हिंदसा, इनमें कई शिकन फूटती हुई नजर आती हैं, इसके कई शोबे बने हुए नजर आते हैं। और इनके अंदर आला हज़रत को बाज़ाब्ता इसमें आला हज़रत को महारत हासिल थी। उनसे बेहतर जिस इल्म की तरफ या जिस फन की तरफ रुख कर लेते तो ऐसा लगता था कि बरसों से इसी फन में कोहना मश्की करते हुए नजर आते हैं, इसी फन में इन्होंने बरसों से मश्क किया हो ऐसा लगता है। सैयदना फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलूम फ़ुनून का मजमूआ बनाकर गोया बरेली के अंदर जलमगर फरमा दिया था। और कहने वाले ने सच कहा था, आज से तकरीबन 300 साल के दौरानिए में आला हज़रत जैसा कोई फ़कीह नजर नहीं आता है, आला हज़रत जैसा कोई जय्यद आलिम नजर नहीं आता है, आला हज़रत जैसा कोई जय्यद मुफ्ती नजर नहीं आता है। जहां बड़े बड़े उलमा थक कर बैठ जाते थे, आला हज़रत के इल्म का आगाज वहां से हुआ करता था। हमने देखा नहीं है या हमने सुना नहीं है
علم ریاضی کے بہت بڑے پروفیسر علی جناب سر ضیاء الدین صاحب، یہ پروفیسر علی گڑھ یونیورسٹی کے یہ ریاضی کے پروفیسر تھے، شعبہ ریاضی کے یہ پروفیسر تھے۔ ریاضی آج میں اس کو آپ کو کیا سمجھاؤں، آج کے زمانے میں اس کو کیا کہا جائے، میتھ کے پروفیسر تھے علی جناب سر ضیاء الدین صاحب۔ ان کو ایک ایسا، یہ جرمنی کے پڑھ کر آئے تھے، جرمنی کے اساتذہ نے انہیں پڑھایا تھا، وہاں کی یونیورسٹی میں انہوں نے ریاضی کا باضابطہ ڈپلومہ حاصل کیا تھا اور یونیورسٹی علی گڑھ میں یہ پروفیسر بن گئے۔ اور ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا، ایک ایسا مسئلہ ریاضی کا پیش آ گیا کہ کئی دن تک پریشان رہے، مسلسل جد و جہد کرتے رہے کہ یہ مسئلہ ہمارا حل ہو جائے، ریاضی کا یہ مسئلہ مکمل طور پر ہمارے سامنے آیا ہو جائے، ظاہر ہو جائے، مگر وہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ یہاں تک کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہمیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب جرمنی کا سفر کرنا پڑے گا۔ اتفاق کہیے اسی یونیورسٹی علی گڑھ کے اندر اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ حضرت علامہ سید سلیمان اشرف یہ حضرت علامہ سید سلیمان بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور یہ دینیات کے پروفیسر ہیں اسی جگہ پر یونیورسٹی میں، علی گڑھ یونیورسٹی میں۔ ایک بار عصرانے کے پر ملاقات ہو جاتی ہے، یعنی عصر کے بعد ان دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو سید صاحب نے سوال کیا، وجہ کیا ہے سر ضیاء الدین، آخر وجہ کیا، آپ اس قدر افسردہ کیوں ہیں، آپ غمگین کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے ہم کو ایک ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا ہے ریاضی کا کہ اب ہمیں اس کے حل کے لیے جرمنی ہی جانا پڑے گا، اپنے اساتذہ سے رابطہ کرنا پڑے گا، یہاں تو ہندوستان میں کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا، حضرت علامہ بہاری علیہ رحمہ نے ان سے کہا تھا، حضرت سید سلیمان اشرف بہاری علیہ رحمہ نے ان سے فرمایا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے، مسئلہ کون سا، کتنا بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا اہم مسئلہ کیوں نہ ہو، میرا مشورہ مانیے اور ایک بار بریلی چلیے، ایک بار بریلی، علی گڑھ سے بریلی بہت زیادہ دور تو نہیں ہے، ایک بار چلیے۔ تو مسکرانے، بریلی میں کون ہے مسئلہ بتانے والا؟ تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا، مولانا احمد رضا خان بریلوی، ان سے آپ مسئلہ پوچھئے، ہمارا خیال ہے انشاءاللہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ ایک مولوی کو ریاضی سے کیا واسطہ؟ مولوی اور میتھ، ہم سب جانتے ہیں میتھ ہماری کتنی کمزور ہوتی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں علم فرائض پڑھانے کے لیے جوڑ سے لے کر تقسیم تک سکھلا دیا جاتا ہے بس، تاکہ علم فرائض کے میں ہمیں مدد مل سکے۔ یعنی ورثہ کا، میراث کا مسئلہ ہے نا شریعت میں کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹی کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، اور اگر دادا بھی نہیں ہے اور ابھی دادا کا ترکہ نہیں تقسیم ہوا ہے تو پھوپھی کو کتنا دیا جائے گا، پھر چچاؤں کو کتنا ملے گا۔ یہ بطن در بطن والے جو مسائل ہوتے ہیں، میراث کے مسائل کو سیکھنے کے لیے ہمیں تقسیم تک سکھا دیا جاتا ہے، جوڑ گھٹاؤ اور اس کے بعد ضرب تقسیم، یہی سکھلا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہی سوچا تھا انہوں نے، سر ضیاء الدین صاحب نے یہی سوچا تھا، ایک مولوی ریاضی سے اس کو کیا واسطہ، ارے جاؤ یار مولانا مذاق کرتے ہو تم۔ مگر حضرت سید صاحب نے کہا، سید سلیمان صاحب نے کہا نہیں، ایک بار چلیے تو صحیح، اور کئی دن تک تقاضا کرتے رہے، کئی دن تک تقاضا کرتے رہے سید صاحب، کئی دن تک تقاضا کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے عاجز آ کر انہوں نے کہا، حضرت سید صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو یہ بھاری پڑ رہا ہے وہاں جانا اور آپ وہاں نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کرایہ وغیرہ لگے گا، کرایہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ چلیے تو صحیح۔ تو کہنے لگے نہیں مولانا مجھے ایسی کوئی امید نہیں ہے یار، جہاں کوئی امید ہو تو وہاں آدمی جائے، مجھے کوئی امید ہی نہیں تو میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ کہا ایک بار میرے کہنے پر چلیے۔ آخر میں تیار ہو گئے اور سید صاحب کے ساتھ میں گئے، بریلی اسٹیشن پر اترے اور اس کے بعد پہنچے، عصر کی نماز سے پہلے پہنچے، اور جب یہ لوگ پہنچے اور وہاں ضیافت کی گئی، سلام مصافحہ ہوا، اور اس کے بعد عصر کی اذان ہو گئی۔ عصر اذان کے بعد اعلیٰ حضرت اٹھے اور وضو فرمانے لگے، اور انہوں نے پوچھا، سید صاحب سے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں آیا تو ہوں مگر میں کسی کو لے کر آیا ہوں، یہ ہمارے سر ہیں ریاضی کے پروفیسر، یہ کوئی مسئلہ
ان کا ریاضی کا ہے، اہم پیچیدہ مسئلہ ہے جس کے حل کے لیے یہ جرمنی جانا چاہ رہے تھے۔ میں نے آپ کی طرف انہیں لے کر آیا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ ان کا مسئلہ حل کر دیجئے۔ حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت نوح بلایا اور بلانے کے بعد سر جی سے کہا کہ بتائیے کون سا مسئلہ ہے؟ کہا آپ وضو کر کے ابھی فارغ ہوئے ہیں، رومال سے اپنا ہاتھ پوچھ رہے، اتنی جلدی یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، آپ کو ایسا لگ رہا ہے جسے ابھی حل کر دیں گے، آپ نماز پڑھ کر کے آئیے اور اطمینان سے بیٹھیے، اس کے بعد پھر میں بتلاؤں گا۔ اعلیٰ حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا سر بتائیے تو ذرا مسئلہ ہے کیا؟ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مسئلہ بیان کیا اور ہاتھ پوچھتے پوچھتے اعلیٰ حضرت نے اس کا حل بیان کیا، اور اس کے بعد فوراً مولانا جو سرجاء الدین صاحب تھے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور مولانا سلیمان بہاری علیہ الرحمہ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا تھا مولانا علم لدنی کے بارے میں سنا کرتا تھا، آج میں نے دیکھ لیا۔ یہ محبت الہی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے عطا فرمایا۔ اور اگر میں علوم کو اگر میں کتاب نکالوں گا تو زیادہ ٹائم ہو جائے گا، مگر میں شمار کرواؤں گا اپنے والد محترم سے جن علوم کو انہوں نے حاصل کیا تھا، اپنے والد سے جن علوم کو حاصل کیا تھا، ان کی تعداد تقریباً 21 علوم و فنون ہے جو اپنے والد سے انہوں نے حاصل کیا تھا، جن میں قرآن، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم فقہ، علم اصول فقہ، اس میں علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم عقائد، علم کلام، علم نحو، علم صرف، علم معانی، بیان، بدیع، منطق، مناظرہ، فلسفہ، تفسیر، حیات، حساب، انصاف، کئی علوم ہیں جو اپنے والد سے انہوں نے حاصل کیے، اور اس کے بعد دوسرے جو علوم رہے، بقیہ جتنے بھی علوم رہے اس کے چند اساتذہ ہیں، جن میں سے حضرت السید احمد زینی دہلان الشافعی المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے بھی اکتساب فیض کیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ الشیخ عبد الرحمن سراج مفتی الاحناف مفتی مکہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، الشیخ حسین ابن صالح جمل اللیل المکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے علاوہ ان کا سلسلہ حدیث جو جا کر ملتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ سے جا کر کے ملتا ہے، اور حضرت مولانا عبدالعلی لکھنوی علیہ رحمہ سے ان کا سلسلہ حدیث جا کر کے ملتا ہے۔ جو علوم و فنون انہوں نے اپنے دوسرے اساتذہ سے حاصل کیے، جن کے نام میں حضرت سید علی رسول ہیں، حضرت غلام قادر شاہ بیگ ہیں، ان سے کچھ علوم آپ نے حاصل کیا تھا، وہ علوم و فنون اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو ایک جھلکی میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس میں علم قرأت ہے، علم تجوید ہے، علم تصوف ہے، اور خود سے جو علم حاصل کیا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور علم اخلاق ہے، علم اسماء الرجال، اس میں تو یہ سارا آپ کے سر کے اوپر سے جا رہا ہوگا مجھے معلوم ہے، مگر یہ چونکہ اعلیٰ حضرت کی عظمت بیان کرنا ہے اور وہ علمی شخصیت ہیں تو علم کے حوالے سے گفتگو تو ہوگی، چاہے آپ سمجھ پائیں یا نہ سمجھ پائیں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ہر بات آپ کو سمجھا سکوں گا، مگر جو اعلیٰ حضرت کو جو علوم و فنون حاصل تھے خود سے جو انہوں نے حاصل کیا یا بارگاہ رسالت سے جو انہیں ملا، ان میں قرأت ہے، تجوید ہے، تصوف ہے، سلوک ہے، اخلاق ہے، اسماء الرجال ہے، سیر ہے، تاریخ ہے، لغت، ادب، میں جملہ فنون، سبحان اللہ، ادب میں کئی فنون ہوتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہو گیا ادب میں، اور اس کے علاوہ ارتھماتیقی، یہ ایسا علم ہے جو آج انقا ہو چکا ہے، یہ کیا ہے ہم بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا یہ کیا ارتھماتیقی، یہ کوئی علم ہے، یہ کوئی سائنسی علم ہے بہرحال، اور اس کے علاوہ جبر و مقابلہ، یہ بھی پڑھایا، الجبرہ وغیرہ پڑھایا جاتا نا، وہ اسی میں شامل ہے، اور اس کے بعد حساب ستینی، ایک الگ حساب ہے، یہ حساب ستینی، اور لغارفمات، یہ بھی ایک علم ہے، توقیت، علم منازل و مرایا، علم عقر، علم زیجات،
علم مثلث قروی، علم مثلث مسطح، ہیئت جدیدہ، مربعات، جفر، زائچہ، نظم عربی، نظم فارسی، نظم اردو، نظم ہندی، نثر عربی، نثر فارسی، نثر اردو، خط نثر، خط نستعلیق اور فرائض وغیرہ، یہ وہ علوم ہے جو اعلیٰ حضرت نے خود اکتساب کیا۔ والد سے انہوں نے عرض کیا تھا کچھ علم حاصل منطق کا، منطق و فلسفہ کا کچھ علم حاصل کرنے کے لیے آپ مجھے رامپور بھیج دیجئے۔ مولانا عبدالحق صاحب کا بڑا شہرہ ہے، مولانا عبدالسلام صاحب کا بڑا شہرہ ہے، میں ان سے کچھ علم حاصل کر لوں۔ تو فراغت کے بعد انہوں نے عرض کیا تھا امام محمد رضا فاضل بریلوی الرحمانی اپنے والد سے، تو والد صاحب نے انہیں افتاء کے مسند پر بیٹھا دیا، افتاء جہاں فتویٰ نصیحت ہوتی ہے افتاء کے مسند پر بیٹھا دیا اور فرمایا کہ مولانا یہی کام کرو، یہ دین کی خدمت ہے، رسول اللہ کے دین کی خدمت ہے، اور جو علم تم حاصل کرنا چاہتے ہو اس خدمت کے بدلے اللہ کے رسول تمہیں ویسے ہی عطا۔ اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جو علم عطا فرمایا وہ علم دنیا نے دیکھا، اور آج ساری کائنات پر میرا یہ دعویٰ ہے، ساری دنیا پر، عرب و عجم ساری دنیا پر اعلیٰ حضرت کا یہ بہت بڑا، خاص طور پر مسلم دنیا پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے شریعت کا جزیہ تلاش کر کے پیش کیا اور یہ فرمایا کہ نوٹ کاغذ کا جائز ہے، چل سکتا۔ یہ کاغذ کا نوٹ بتاؤ آج پوری دنیا میں چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے؟ کاغذ کا نوٹ جس پر ہم آج چلاتے ہیں ہر جگہ، چاہے انڈین ہو، دوسرے ملک کا ہو، عرب کا ہو، کہیں کسی بھی دیش کا ہو، چاہے مسلم دیش ہو غیر مسلم دیش ہو، ہر دیش کے اندر یہ کرنسی چلتی ہے، نوٹ والی کاغذ والی کرنسی چلتی ہے نا، پہلے نہیں چلتی تھی۔ پہلے چاندی کا سکہ ہوتا تھا، جو ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہوگا، پہلے چاندی کا سکہ ہوتا تھا یا سونے کا سکہ ہوتا تھا بس۔ اعلیٰ حضرت جب 1905 میں حج کے لیے گئے، دوسری بار جب حج کے لیے گئے تو وہاں کے بڑے بڑے علماء سے یہ سوال کیا گیا تھا، چونکہ نوٹ رائج ہو چکا تھا، امریکہ نے رائج کر دیا تھا، اور اب عربوں کو ڈالر میں تمام خرید و فروخت کرنے تھے، ریال اب ختم ہونا تھا، سونے کا ریال یا چاندی کا ریال جو بھی تھا ختم ہونا تھا، کاغذ کا نوٹ۔ تو اب وہاں علماء سے سوال کیا گیا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ پہلے تو سونا ظاہر سی بات ہے وہ چاہے توڑ دیا جائے، چاہے پگھلا دیا جائے، کسی بھی چاہے سکے کے شکل میں ہو، اس کی قیمت نہیں بدلتی ہے، جو قیمت ہے وہی قیمت سونے کی ہوتی ہے، وہی قیمت چاندی کی ہوتی ہے، جو چاہے اس کو توڑ دیا جائے، مروڑ دیا جائے، کیسا بھی کر دیا جائے، چاندی تو بہرحال چاندی ہے، سونا تو بہرحال سونا ہے، مگر کاغذ کا کیا؟ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ وہاں کے بڑے بڑے علماء سے سوال کیا گیا، سب نے کہا کہ علم علماء کی گردنوں میں ہے، بندہ اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہے، بڑے بڑے علماء نے۔ اور اس کے بعد اسی درمیان حج کا زمانہ آیا، یہ پہلے ایک بار دیکھ چکے تھے، وہاں کے علماء اعلیٰ حضرت کی قابلیت دیکھ چکے تھے، ان کی صلاحیت دیکھ چکے تھے، جب یہ پہنچے تو 12 سوالات کاغذ کے نوٹ سے متعلق اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کیا، آپ کو اسے جواب دینا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب کوئی 8-10 دن نہیں لگایا، جس دن انہوں نے سوالات لکھ کر دیے، دوسرے دن کتابی شکل میں عربی میں اس کا جواب عطا فرمایا۔ الکفل الفقیہ الفاہم لأحکام قرطاس الدراہم کتاب کا نام تھا، عربی میں نام بھی تھا اس کا، اور آپ اس کے عدد نکالیں گے نا تو اس کے عدد بھی 1323 نکلیں گے، اسی سن میں لکھی گئی یہ کتاب، سن 1323 میں اعلیٰ حضرت گئے تھے دوسری بار حج کے لیے،
اور اس میں یہ کتاب لکھی گئی تھی. اور یہ وہی زمانہ تھا جس زمانے میں یہاں کے کچھ لوگ جا کر کے اور وہاں شریف مکہ کو ورگلانے کی کوشش کی تھی. اور شریف مکہ کو سے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں کا ایک سرکھرا تھا جس نے یہاں کے علماء کو اپنا ہمنوا بنا لیا اور یہاں کے علماء نے اس کی حمایت میں جواب دے دیا اور اس نے جو ہے تمہید ایمان نام سے، حسام الحرمین نام سے، یہاں کے علماء کے نام سے فتویٰ وہاں شائع کر دیا ہے اور ہم لوگوں کو کافر بتا رہا ہے. علم غیب پر ہمارا جو موقف ہے وہ نہیں مانتا. اور علم غیب کے حوالے سے ان لوگوں نے قرآن کی آیتیں شریف مکہ کو سنائی، اس کے ذہن کو ڈگمگانے کی کوشش کی، اس کے ذہن کے اندر مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی. اسی درمیان یہ دوسری مرتبہ کا تھا، اسی درمیان وہاں کے علماء نے اعلیٰ حضرت سے علم غیب پر باضابطہ سوالات کیے اور اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں ایک کتاب لکھ کر کے عربی میں دنیا ان لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اور الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، سبحان اللہ، یہ کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی 8 گھنٹے میں عربی میں، اور ضخیم کتاب ہے. اور لکھ کر کے شریف مکہ کے دربار میں جب وہ کتاب سنائی گئی، وہاں کے علماء نے جب سنایا تو شریف بیان کرنے والے بیان کرتے شریف مکہ کرسی پر کھڑا ہو جاتا تھا، مارے جوش کے کھڑا ہو جاتا تھا، اپنے ران پر ہاتھ ایسے پیٹتا تھا اور بار بار کہتا اللہ اپنے رسول کو خیر عطا فرماتا ہے مگر یہ وہابیہ اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ عطا فرماتا ہے وہابیہ انکار کرتا ہے. یہ بار بار کہتا ہوا نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب کا یہ سب تھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ان کو جو اللہ نے علوم و فنون عطا فرمائے، علوم و فنون میں کچھ علوم و فنون تو ایسے ہیں کہ بڑے علماء نے باضابطہ اس میں اکتساب فیض کیا. اور اس کو اگر ہم دیکھیں نا، حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ علم توقیت میں بڑے ماہر، علم جفر میں بڑے ماہر، علم جفر جانتے ہیں؟ تعویذات جو لکھتے ہیں نا ہم، یا لکھنے والے جو لکھتے ہیں، اس میں جو خانے بنائے جاتے ہیں 3 خانہ سے شروع ہوتا ہے، 15 خانے ہوتے ہیں. 3 والا جو مثلث جسے کہا 3 ہوتا ہے، مربع ہوتا ہے، مخمس ہوتا ہے، مدسس ہوتا ہے، مصبہ ہوتا ہے، مسمن ہوتا ہے. یہ 9-10 خانے تک ہوتے ہیں اور ہر چال الگ الگ لکھی جاتی ہے. اگر کوئی ہم سے سوال کرے یا آج کے جتنے علم جفر کے جاننے والے ہیں، آج کے تعویذ نویسوں سے اگر سوال کیا جائے کہ مربع نقش کتنے چالوں سے بھرا جا سکتا ہے تو کہیں گے 16، اس سے زیادہ نہیں. کہیں گے 16 سے زیادہ نہیں. مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ 125 چال سے اس کو بھرنا جانتے ہیں. ان سے جب پوچھا کہ آپ کا استاذ کون ہے اس میں، تو کہا کہ امام احمد رضا میرے استاذ ہیں. یہ تو میں 125 جانتا ہوں، 125 چالوں سے میں مربع بھرنا جانتا ہوں. میرے استاد تو 250 سے زیادہ چالوں سے جانتے ہیں. علم جفر میں مقام اور علم تکسیر وغیرہ تو اعلیٰ حضرت نے خاص طور پر کچھ خاص لوگوں کے لیے لکھا. عبد الرحمن آفندی، یہ صاحب ملک شام سے آئے تھے، علم تکسیر سیکھنے کے لیے. شامی تھے عبد الرحمن آفندی، شامی مولانا تھے. یہ ملک شام سے آئے تھے اعلیٰ حضرت کا شعرا سن کر کے، اور یہاں آ کر یہ 13 یا 14 مہینہ رہ کر کے اعلیٰ حضرت سے علم تکسیر سیکھا انہوں نے. بلکہ ان کے لیے اعلیٰ حضرت نے عربی میں تکسیر پر مشتمل ایک کتاب بھی تحریر فرمائی. اور اس کے علاوہ اس کتاب کا نام التائب الاکثیر فی عام التکسیر، انہی کے لیے تکسیر لکھا تھا. اور اس کے علاوہ بخارا سے، رشیا آج کا روس، بخارا سے مولانا عبد الغفار بخاری یہ علم جفر سیکھنے کے لیے آئے تھے اعلیٰ حضرت سے. جہاں عوام اکتساب فیض کر رہی، بڑے بڑے علماء اکتساب فیض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں.
सैयदना फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह ने फ़िक़्ह में वो मकाम ऊँचा अता फरमाया और सियासी बसीरत जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई, कसम खुदा की आज उनकी सियासी बसीरत पर जब हम नज़र डालते हैं तो आज के सियासतदां और आज के इंसान दौने नज़र आते हैं उनकी सियासत के आगे और उनकी सियासी बसीरत के आगे। आला हज़रत फाजिल बरेलवी पर बड़ा बगैर सोचे समझे इल्ज़ाम लगाया गया उस ज़माने में और आज तक उस इल्ज़ाम को दोहराया जा रहा है। कौन सा इल्ज़ाम? कि अंग्रेज़ों के बेही ख़्वाह थे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, अंग्रेज़ों का हिमायती होने का इल्ज़ाम लगाया गया। क्यों लगाया गया? आला हज़रत ने तर्के मवालात के खिलाफ फतवा दे दिया था। तहरीकें जो उस ज़माने में आला हज़रत से पहले यानी आपके बचपन में सबसे पहली तहरीक जो आलम वजूद में आई उसका नाम तहरीक बालाकोट था। तहरीक बालाकोट से शुरुआत होती है और तहरीक खिलाफत तक यानी 1920 तक उस ज़माने से लेकर के 1876 के बाद से लेकर के और 1920 तक ये पूरी तारीख का अगर आप जायज़ा लें तो इसके अंदर तहरीकें नज़र आती हैं, रैलियाँ नज़र आती हैं, आज़ादी के नारे खाली नज़र आते हैं। शुरुआत मुसलमानों ने की है, इसकी बुनियाद डालने वाले मुसलमान हैं। बाद में कुछ लोगों ने इसको अपना लिया। सत्याग्रह नाम से तहरीक शुरू की गई और उसमें मुसलमानों को शामिल होने की दावत दी गई। उससे पहले तहरीक स्वराज शुरू की गई। अगर मैं तारीख बताऊंगा तो ये महफिल उसके लिए नाकाफ़ी होगी, आज आप सुन नहीं पाएंगे पूरी तारीख। मैं सरसरी तौर पर तहरीक स्वराज का मतलब क्या था, उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि यहाँ पर हमारा राज होना चाहिए बगैर किसी के दखल के, कोई दूसरा शामिल न। यहाँ के बिरादरान वतन का ये ख्वाब था, मगर चूंकि ये ख्वाब शर्मिंदे ताबीर उस वक्त तक नहीं हो सकता था जब तक कि इसमें मुसलमानों को शामिल न किया जाता। मुसलमानों को शामिल करने के लिए आज़ादी का पैबंद लगाना, आज़ादी का झंडा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए आज़ादी का झंडा लहराया गया, सत्याग्रह का झंडा लहराया गया और स्वराज को पसे पुष्ट डाल दिया गया। वो उसको भी सोने दो, उसकी अभी ज़रूरत, मकसद तो वही है, मगर यहाँ अपना मकसद हासिल करने के लिए अंग्रेजों को भगाना होगा और उससे बड़ा मकसद हासिल करने के लिए तादाद कम करनी पड़ेगी। खाली जिन्ना जिम्मेदार नहीं था पाकिस्तान बनने का। तारीखें पढ़ो आप, जो आज़ादी का नारा लगाने वाले थे वो लोग भी जिम्मेदार थे। उस ज़माने में बहुत सारे उलमा बहक गए थे। मौलाना अब्दुल अली फरंगी महली, मौलाना अब्दुल माजिद बदायूनी और उसके अलावा अब्दुल हई लखनवी और बड़े बड़े उलमा, जमीयतुल उलमा जो आज है निगाहों के सामने, इसके जो फाउंडर वगैरह थे, बानी मबानी थे, वो सब कांग्रेस में थे उस ज़माने में। आला हजरत को ना कांग्रेस से मतलब था ना मुस्लिम लीग से, उन्हें तो मुसलमानों की हिमायत से मतलब था। मकसद यही था मुसलमान बिखरने न पाए, मुसलमान तशकीक का शिकार न होने पाए और मुसलमान किसी के आगे दस्त निगर न होने पाए। ये एक मकसद था आला हजरत। तहरीक तर्क मवालात चली उस ज़माने में। मतलब यह था कि अंग्रेज़ों से बिल्कुल मवालात तर्क कर दिए जाएं और अपने साथ जो यहाँ की कौम है, बिरादरान वतन जो यहाँ के हैं, इनके साथ बिल्कुल शीरो शकर होकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए। इस तरह से कि उनके त्यौहार में हम शिरकत करें, हमारे त्यौहार में वो शिरकत करें, हमारे शादी ब्याह में वो शिरकत करें, हम उनकी शादी ब्याह में हम शिरकत करें, उनके मजहबी त्योहारों में हम जाएं, हमारे मजहबी त्योहारों में वो आए। इस कदर मवालात इख्तियार किया गया। तो आला हजरत ने कलम उठाया और उसके बाद आपने तहरीर फरमाया, मुसलमानों ये गलत हो रहा। क्यों? इसलिए कि ये लोग ऐसे थे, अब्दुल माजिद बदायूनी, अबुल कलाम आज़ाद और इस तरह से जो जमीयतुल उलमा के बानी मबानी लोग थे, इन लोगों ने कानपुर की जामा मस्जिद में मिस्टर गांधी को बिठा करके मिंबर पर तकरीर करवाई। दिल्ली की मस्जिद में बाज़ाब्ता मिंबर पर बिठाकर तकरीर करवाई गई और उसके बाद उनके बारे में कहा गया कि वो ज़मीन पर अल्लाह का साया है,
उनके बारे में ये कहा गया अगर हुजूर पर नबूवत खत्म ना होती तो मिस्टर गांधी नबी होते। माज़अल्लाह, यहाँ तक मौलवियों ने कहा था। उस पर आला हजरत ने गिरफ्तार फरमाई थी, उस पर आला हजरत ने अपना कलम उठाया था और उन्हें बाज़ाब्ता रूहुल आज़म के नाम से याद किया गया। बाद में उसका हिंदी तर्जमा करके महात्मा गांधी कहा गया। मैं अर्ज़ कर महा आत्मा उन्हें बाद में कहा गया, पहले उन्हें रूहुल आज़म के नाम से उन्हें याद किया गया था, बड़ी रूह के नाम से उन्हें याद किया गया था, बाद में उसे दूसरा लफ्ज़ दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, आला हजरत को अगर दर्द था, आला हजरत के दिल में अगर कर्ब था तो इस बात का कर्ब था कि मुसलमान कहीं इर्तिदाद का शिकार न हो जाए, मुसलमान कहीं अपना मजहबी तशख्खुस न खो बैठे, मुसलमान अपने दीन की पहचान न खो बैठे। इसलिए आला हजरत ने बाज़ाब्ता तहरीर फरमाई और मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश फरमाई। मत जाओ, इसलिए अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, फिलिपाइन का रहने वाला ईसाई हो या इसराइल में बसने वाला यहूदी हो या दुनिया के अंदर रहने वाला कहीं भी कोई मुशरिक हो, कहीं भी कोई कुफ्र की जिंदगी बसर करने वाला हो, हर कुफ्र का मानने वाला एक थैले का चट्टा बट्टा है। एक ज़माना ऐसा आएगा, इन्हीं मौलवियों ने फतवा दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर कुर्बानी जो ख़ास जानवर है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है, और उसके लिए आला हज़रत ने उस पर भी कलम उठाया था, उस पर भी लिखा था और बाज़ाब्ता ये कहा था आज तुम्हारी कुर्बानियाँ बंद हो रही हैं, कल तुम्हारी अज़ानें बंद करवाई जाएंगी। आज दुनिया अपनी आंखों से देख रही है, आज के 100 साल पहले आला हज़रत ने फरमा दिया था, आज वो सब कुछ हमारे, और आज क्या बल्कि 1930 के बाद निगाहों के सामने आ गया था। और डॉक्टर इकबाल ये आज़ादी के बहुत बड़े अलमबरदार थे और दो कौमी नजरिए के बहुत बड़े अलमबरदार थे, मगर 1925 के बाद जब शुद्धिकरण तहरीक ने जोर पकड़ा और जगह जगह मुसलमानों को मुर्तद बनाया जाने लगा और आगरा से लेकर के भरतपुर का पूरा इलाका और फिर वहां से लेकर के मथुरा और बदायूं का पूरा इलाका, ये सब इर्तिदाद के जद में आ गए थे और आला हजरत का विसाल हो चुका था। 1920 में आला हजरत का विसाल हुआ है और उसके बाद इस तहरीक ने जोर पकड़ा है और फिर इस तहरीक ने जगह जगह अपने मान्य मुसलमानों के मोहल्लों में जाकर, गाँव और धानियों में जाकर के, अरियात और देहातों में जाकर के इन लोगों ने अपने दीन की तबलीग की और फिर घर वापसी का प्रोग्राम बनाया। ये आज का प्रोग्राम नहीं है, उसी जमाने का प्रोग्राम था घर वापसी वाला। उन लोगों ने कहा पहले तुम लोग हमारी ही बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, बाद में तुम्हें ज़बरदस्ती तुम्हारे गले के अंदर मुसल्ला डाल दिया गया, तुम्हारे सर पर टोपी पहना दी गई और तुम्हें दाढ़ी रखने पर मजबूर कर दिया गया, तुम हमारे ही लोग हो। उसमें जानते हो तकरीबन 5 से 6 लाख मुसलमान इर्तिदाद का शिकार हो गए थे, इस्लाम से फिर गए थे और काफिर मुर्तद हो गए थे। ऐसे ज़माने में आला हज़रत के ये कहीं भी इन शैखुल हिंदों को कहीं पता नहीं था, इन अशरफुस ज़माने वालों का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा था और इन मुफ्तियों का कहीं बहुत ज़माने तक कहीं दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे पुरफितर माहौल में आला हज़रत के खलीफा और आला हज़रत के तलामज़ा ने काम किया है। आप उठाकर देखो तारीख, आप जायज़ जमात रज़ा मुस्तफ़ा की तारीख आप पढ़ो और उस ज़माने के अंदर तहरीक खिलाफत की तारीख आप पढ़ो, तहरीक रेशमी रुमाल की तारीख आप पढ़ो, तहरीक मवालात और तहरीक तर्क मवालात की तारीख आप पढ़ो, तहरीक हिजरत की तारीख आप पढ़ो, तो ये तमाम बातें निगाहों के सामने आएंगी। इन तमाम तहरीकों का गहराई के साथ जायज़ा लेने का वक्त नहीं है। मैं सिर्फ उस ज़माने में इन उलमा ने काम किया था। कौन? सरखीले कारमा थे हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान बरेलवी अलैहि रहमत, आला हज़रत के साहबजादे, और पूरी कमेटी बनाई गई थी, तो पूरी कमेटी बनाई गई थी मुनाजरा करने के लिए। मैदान में मौलाना हशमत अली शेर बेशे अहले सुन्नत को छोड़ दिया गया और दूसरे मनाजिर हज़रत अल्लामा क़ुतबुद्दीन ब्रह्मचारी थे अलैहि रहमत, अल्लामा सैयद क़ुतबुद्दीन ब्रह्मचारी अलैहि रहमत, ये आला हज़रत अशरफी मियाँ के शागिर्द खास थे। आला हज़रत अशरफी मियाँ कछौछवी अलैहि रहमत उनके खास शागिर्द थे। फरागत के 1 साल पहले चले गए काशी, अपना बाल उतरवा लिया
اور گلے میں جنیو لٹکا لیا، دھوتی باندھ لی، اور وہاں بہت بڑے پروہت کے پجاری سے جا کر رابطہ کیا، اس کی خدمت کرنے لگے۔ 3 سال مسلسل وہاں خدمت کرتے رہے، اور وہاں پر رہ کر کے وہ زبان حاصل کی، وہ زبان سیکھی جس کو سنسکرت کی زبان کہا جاتا ہے۔ ان کے ویدوں پرانوں کا علم حاصل کیا، اپنشد اور دوسری کتابوں کا علم حاصل کیا، اور اس کے بعد میدان مناظرہ میں اتر آئے۔ وہ لوگ باضابطہ اعتراض کرتے، قرآن پر اعتراض کرتے، ہمارے نبی پر اعتراض کرتے، اور علامہ سید قطب الدین برہمچاری علیہ الرحمہ ان کے ویدوں سے قرآن کی حقانیت ثابت۔ یہ مناظر بن کر کے آئے سامنے، اور اسی بدایوں کے علاقے میں ختم کر رہا ہوں، آپ گھبرائیں مت۔ کیا بتائیں، مجھے خود سحری نہیں ہوتی، بہت کچھ کہنا باقی۔ اسی بدایوں کے علاقے میں بہت بڑی سبھا منعقد تھی، جو بانی مبانی تھا شدھی کرن کا، پنڈت دیانند سرسوتی۔ اس نے باضابطہ اپنا جاری رکھا، اور بار بار اسے مناظرے کا چیلنج دیا جا رہا۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ صدر الافاضل نے باضابطہ کئی مرتبہ خط لکھا اسے، اور خود جا کر کے دیا، مگر یہ آئمہ شاہی کر کے نکل جائے، مناظرے کے لیے رکتا نہیں تھا۔ بدائی کے علاقے میں کہیں یہ سبھا منعقد کر کے تھا، اور شیخ شیخ سنت پہنچ گئے وہاں پر، اور ساتھ میں حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ بھی تھے۔ مناظرے کا چیلنج کر دیا، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے مناظرے کا چیلنج کر دیا، مگر وہ بہانے نہیں، ایسے تو مناظرہ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قواعد ہوتے ہیں۔ اپنی منطق کو ہانکنے لگا، اپنی باتوں بتانے لگا، اتنے میں شہزادے اعلیٰ حضرت کو چلا آ گیا۔ پوڑی کچوری وغیرہ سے بن رہی تھی نا، تنور جلا ہوا تھا، الاؤ جل رہا تھا، وہی الاؤ جل رہا تھا۔ اعلیٰ شہزادے اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کو جلال آ گیا، ترانہ اسٹیج پر چڑھ گئے، اس کا ہاتھ پکڑا، اور اس کے بعد کہتے چل، اگر تو مناظرہ نہیں کرتا ہے تو آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ تیرا دھرم برحق ہے یا میرا دین برحق ہے، ہم دونوں مل کر کے اس آگ میں چل کر کے کودتے ہیں، جو بچ جائے گا وہ سچا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے، مگر وہ ہاتھ چھڑاتا رہا، نہیں مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں۔ بالآخر ہاتھ چھڑا کر کے اور اسٹیج کے پیچھے جا کر کے بھاگ گیا، آگ میں نہیں گیا۔ اس کے بعد شیر شیر سنت کھڑی ہوئی اسٹیج پر، اسلام کی حقانیت پر انہوں نے تقریر فرمائی۔ جتنا مجمع وہاں پر ارتداد کا شکار ہوا تھا، مجمع میں جتنے لوگ ارتداد کا شکار ہوئے تھے، یعنی جو مسلمان پھر گئے تھے، دوبارہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ سینکڑوں غیر مسلم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے۔ اگر پوری تاریخ کا جائزہ ہم لیں تو یہ محفل بیان بہت لمبا ہو جائے گا، بس ہم شارٹ میں صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ اس ارتداد کے زمانے میں تقریباً 5.5 سے 6 لاکھ مسلمان ارتداد کا شکار ہو گئے تھے، لیکن ان علماء کی مسائل جلیلہ حضرت علامہ سید محمد کچھوچھوی علیہ یہ مقرر تھے، اسی ٹیم سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت علامہ اشرفی میاں علیہ الرحمہ ان کے شاگرد اسی ٹیم سے تعلق، سب ایک مل کر کے دین کا کام کرنے کے لیے کھڑے تھے، سب مل کر کے۔ اور کچھ حالات تو ایسے بھی تھے جو ہم بتائیں گے نہیں آپ، وہاں گاؤں دیہاتوں میں جا کر ان علماء نے کیسے کس طرح سے کام کیا دیا، سنیت کی حفاظت کس طرح سے کی۔ اعلیٰ حضرت کے ان شہیدوں نے، اعلیٰ حضرت کے ان شاگردوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، اپنی عزت تک قربان کر دی، گیروا بستر جبہ عمامہ اتار کر گیروا لباس پہن لیا، اور اس کے برابر ٹوپی پہننے کے بجائے کھلے سر ہو گئے، اور تہبند ان لوگوں کی طرح باندھ کر کے آبادیوں میں جاتے، اور وہاں پر
یہ بیٹھتے اور نعتیہ اشعار جو سنسکرت میں ہوتے تھے یہ پڑھنا شروع کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے یہ کچھ پنڈت جی لوگ ہیں جو بھجن گا رہے ہیں. اس کے بعد لوگوں کا مجمع ہوتا تھا. سنسکرت اشعار جو نعت کے اشعار ہوتے تھے, قرآن کی حقانیت پر مشتمل اشعار ہوتے تھے, یہ علماء پڑھتے تھے. تنے تنہا آج تو ہمیں بلایا جاتا, ہم نہیں آتے ہیں یار, اپنے لوگ بلاتے ہیں اور وہاں غیروں کے سامنے جا کر کے اور اس پوزیشن میں دین کا کام کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. یہ لوگ جاتے تھے وہاں پر آبادیوں میں اور اس طرح سے لوگوں کا مجمع جب اکٹھا ہوتا تھا وہ یہ سمجھتے تھے بھجن گا رہے ہیں, اور جب وہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے تو پھر انہی کی زبان میں انہی کی بھاشا میں اپنی بات پیش کی جاتی تھی, اپنے مذہب کی حقانیت بیان کی جاتی. تو ان میں جو پھرے ہوئے ہوتے تھے وہ پھر سے اسلام میں داخل ہوتے تھے اور کچھ نئے لوگ از سر نو اسلام میں داخل ہوتے. اس طرح سے بعد میں جب جائزہ لیا گیا تو 5.5 لاکھ دوبارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور تقریباً 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ نئے لوگ اسلام میں شامل ہوتے. یہی وہ زمانہ تھا 1930 کے بعد والا زمانہ تھا جس کو ڈاکٹر اقبال نے جب دیکھا تو روتے ہوئے انہوں نے کہا تھا سلام ہو مولانا احمد رضا, تمہاری قبر پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. تم نے آج سے پہلے وہ سب دیکھ لیا تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. جبھی تم نے لوگوں کو منع کیا تھا, مسلمانوں کو منع کیا تھا. حد ہو گئی یار. چلو وقت نہیں ہے کہ میں اور کچھ لب کشائی کروں. سیاسی اعتبار سے اور فقہی اعتبار سے, سائنسی اعتبار سے, کسی بھی اعتبار سے اعلیٰ حضرت کی شخصیت سب سے نمایاں شخصیت نظر آتی ہے, سب سے اونچی شخصیت نظر ہے. وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, حق کے آئینے میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست, موت کے آئینے میں دکھلا کے تجھے چہرے دوست, زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, عشق کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اعلیٰ حضرت وہی عشق کی شان چڑھانا جانتے تھے. بعد میں علماء قائل ہوئے, بڑے بڑے لوگ قائل ہوئے اس بات کے. جو لوگ مخالفت کرتے تھے نا ان لوگوں نے بعد میں خود اعتراف کیا. مولانا محمد علی جوہر وغیرہ خود اعتراف کیا. توحید کے علم بردار بن کر یہ لوگ گھوم رہے تھے, مگر بعد میں سب کو احساس ہوا توحید اس وقت تک بے مزہ ہے جب تک عشق مصطفیٰ شامل نہ کیا جائے. اور اعلیٰ حضرت عشق مصطفیٰ کے علم بردار. توحید کی بات تو کرو مگر عشق مصطفیٰ کے ساتھ, اللہ کی وحدانیت کی بات تو کرو مگر محبت رسول کے ساتھ ہونی چاہیے, اولیاء کرام کی عقیدت کے ساتھ ہونی چاہیے. جب تک یہ محبت رسول خون سجاد بن کر کے تمہارے بدن میں دوڑتا رہے گا دنیا کچھ نہیں کر سکتی. اعلیٰ حضرت یہی پیغام دے رہے اور یہ کہہ رہے تھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. بس یہی ایک اصول تھا, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. بس وہی ایک ہی شخصیت, ایک ہی ذات تھی. جب ان سے کہا گیا تھا کہ سرکار کے بارے میں کچھ لکھ دیجئے, کون سے سرکار؟ کہا نانپارا کے سرکار, نہیں ہاں رامپور کے سرکار, رامپور کے سرکار کے بارے میں کچھ لکھ دیجئے. تو برملا ان کی زبان سے یہی نکلا تھا بسرکارے سرکارے عالم سروکارے بسرکارے ندارم. یہ جملہ کہہ دیا تھا. بس ہمیں تو ایک سرکار کے سے واسطہ ہے اور وہ مدینے والے ہیں, ان کے علاوہ اور کسی سرکار سے میرا کوئی واسطہ نہیں. یہ کہہ دیا تھا. ایک چھوٹا سا گوشہ, اس میں وہ ان کا قلم, ان کی دوات اور کتاب ہے بس. اور ساری دنیا سے استفتاء آتے اور یہ جواب وہیں ایک جگہ بیٹھ. ایسا نہیں تھا کسی لالچ میں آ گئے تھے. وہ انگریزوں کی حمایت نہیں تھی, مسلمانوں کو بچانا تھا. اسی بات کو لے کر انہوں نے الزام لگایا کہ انگریزوں کی انہوں نے حمایت کی تھی. آزادی کی مخالفت اعلیٰ حضرت نے نہیں کی تھی, مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ آج جو تم رو رہے ہو
کل تمہیں خطرناک صورت میں کہیں کاٹنا نہ پڑ جائے، اس لیے چوکنا رہے۔ یہ آگاہی دیا تھا، تنبیہ دی تھی اعلیٰ حضرت۔ اور جو کچھ بھی آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے ان کے خدشات کو باضابطہ نمایاں طور پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں آج۔ بہرحال آج ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات رہی کہ ہم سب نے مل کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانے محبت و عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ان کے صدقے میں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے عشق رسول کے بے پناہ بوندوں میں سے ایک بوند ہمیں بھی عطا فرما دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔